حافظ حسیب الرحمان صاحب نے ایک سوال پوچھا، لکھتے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے کیونکہ امام ترمذی نے اس پر پورا باب باندھا ہے اور حدیث نقل کی ہے اور امام اعظم نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا وغیرہ وغیرہ، اس کا جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ضرور باندھا ہے اور حدیث بھی نقل کی ہے، مگر وہ جرابیں کیسی ہونی چاہیے اس کی وضاحت شارحین حدیث نے کی ہے۔ شارحین نے فرمایا جرابوں پر مسح 3 صورتوں میں جائز ہے: منعل، مجلد، اللخین۔ منعل ایسی جرابیں ہیں جس کا تلہ چمڑے کا ہو، مجلد یعنی ٹخنوں تک کا حصہ چمڑے کا ہو، لخین یعنی اتنی موٹی کہ تنہا ان کو پہن کر 3 میل کا سفر کریں تو وہ نہ پھٹیں اور پانی اس میں فوراً سرایت نہ کرے اور باندھے بغیر پاؤں پر رکی رہیں۔ پہلی 2 قسم کی جرابوں پر بالاتفاق مسح کرنا جائز ہے، جبکہ تیسری قسم کی جرابوں پر مسح کرنا صاحبین کے نزدیک جائز، جبکہ امام اعظم کے نزدیک ناجائز ہے، لیکن فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ اور یہ مشہور ہے کہ امام اعظم نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا اور صاحبین کے موقف کو اختیار کیا تھا۔ سوتی یا اونی جرابوں پر بالکل ہرگز مسح نہیں ہو سکتا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حدیث محمول ہے مجلد و منعل ہونے پر، اور جرابوں سے ایسی جراب ہی مراد ہے جیسی ہم نے ذکر کی۔ شارح ترمذی مفتی ہاشم صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ ترمذی کی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں امام اعظم کے نزدیک اسی موضع پر مسح جائز ہے جو چمڑے کا ہو یا کم از کم اس کا تلہ چمڑے کا ہو، اور صاحبین نے فرمایا کہ اگر موضع اتنے موٹے ہوں کہ پانی فوراً ان میں سرایت نہ کرے تو مسح جائز ہے، کیونکہ روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر چمڑے کے موضوع پر مسح فرمایا۔ نیز ایک وجہ یہ ہے کہ ایسے موضوع میں چلنا ممکن ہے جبکہ وہ سخین یعنی ایسے ہوں کہ کسی چیز سے باندھے بغیر وہ موضع ٹانگوں سے چمٹے رہیں، لہذا ان کا حکم موضع جیسا ہے۔ امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ وہ خف کے معنی میں نہیں، کیونکہ اس میں لگاتار چلنا ممکن نہیں، مگر یہ کہ ان کا تلہ چمڑے کا ہو، اور حدیث پاک کا عمل بھی یہی ہے۔ منقول ہے کہ امام اعظم نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا اور صاحبین کا موقف اختیار کر لیا اور اسی پر فتویٰ ہے۔ واللہ عالم عز وجل ورسولہ عالم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔